السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا بیٹھا ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر سے اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے، گویا اس پر کوئی تکلیف آئی ہی نہ تھی۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو یہ کیسی محبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ کہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے ہر وقت اپنی مشکلوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ کیوں ہم نے اپنے رب کے ساتھ صرف مطلب کا تعلق بنایا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے پکارتے ہیں، جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ اپنے رب سے مطلب کا رشتہ نہ بنائیں، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ہر معاملات میں صرف اسی کو پکاریں، صرف دکھ اور تکلیف نہیں بلکہ خوشی میں اور زندگی کے ہر لمحے میں اسے یاد کریں، کیونکہ ہمارا رب تو ایسا مہربان ہے جو اس سے مانگتا ہے تو اسے خوش ہوتا ہے، اور جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اسے خالی ہاتھ موڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں اس لیے ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ شیطانی جال ہے۔ اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو اس کی نہیں سنتا، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ فرعون ایک ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنی قوم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے 12 سال تک اپنی قوم کے بچے ذبح کروائے، اور یہی نہیں، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ اسے سجدے کریں، اسے رب مانیں۔ ایک بار اس کے دور میں بارشیں بند ہو گئیں اور دریائے نیل خشک ہو گیا، تو کیونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کیونکہ خدا ہو تو آپ دریائے نیل کو پہلے کی طرح کر دیں تاکہ جو پریشانی ہمیں لاحق ہے اس سے نجات پا لیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ پریشان ہوا اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ رات کو اندھیرے میں بھیس بدل کر دریائے نیل کے پاس گیا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں چاہے جتنے بھی دعوے کر لوں رب ہونے کے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ مجھے اور میری قوم کو پانی کی ضرورت لاحق ہے، تو آپ دریائے نیل کو دوبارہ چلا دیں۔ اور وہ دعا مانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو دریائے نیل پھر سے اسی بہاؤ کے ساتھ بہنے لگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے شخص کی دعا قبول کی جو انتہائی درجے کا گنہگار تھا اور ظالم بھی تھا، تو اس سے بڑا ظالم تو شاید ہی کوئی ہوگا۔ ہم اور آپ، اللہ کا شکر ہے، اتنے گنہگار تو نہیں، تو پھر کیوں ہم اپنے رب کو صرف مطلب میں پکارتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے جوتے بھی اگر پھٹ جاتے تھے، ان کے جوتے کا سول اگر نکل جاتا تھا، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے، اور اس کا توکل بھی پختہ ہوتا ہے کہ دینے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا باس یا میری جاب تو صرف ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اصل میں دینے کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف مال، دولت اور بینک بیلنس ہی رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد بھی رزق میں شامل ہے، نیک بیوی کا ہونا بھی رزق ہے،
نیک شوہر کا ہونا بھی رزق ہے، اچھے دوستوں کا ہونا بھی رزق ہے، اچھی صحت کا ہونا بھی رزق ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ سے اور اللہ سے کہیں اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، تو آپ کے ذہن میں صرف مال نہ ہو، یہ سب بھی مانگے۔ اگر آپ کے پاس نیک اولاد نہ ہو، اگر آپ کے پاس نیک بیوی نہ ہو، اور آپ کے پاس اگر نیک شوہر نہ ہو، تو آپ سوچئے ذرا آپ اس مال اور اس دولت کا پھر کیا کریں گے؟ اور دعا تو کیفیت کا نام ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ انسان مصلی بچھا کر بیٹھے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت جب آپ اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے اپنے دل کا حال سنائیں۔ وہ ہر وقت آپ کی سنتا ہے، وہ کبھی آف لائن نہیں ہوتا، وہ کبھی بزی نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اصل میں تو ہمارے پاس ہی اسے سنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے دکھ درد دنیا والوں کو تو سناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنے رب سے اپنے دکھ درد سنانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ اگر دل سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے۔ اور ہم اللہ سے دنیا تو بڑھ چڑھ کر مانگتے ہیں، کیا ہمیں اس کی محبت اس سے نہیں مانگنی چاہیے؟ اور کیا دنیا سے زیادہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اور اللہ کی محبت اس دنیا سے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، میں سمجھتی ہوں اس سے کہیں بڑھ کر عزیز ہے اور ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یعنی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، اپنوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔